السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا گزر تحت الثری یعنی زمین کی پستی یعنی زمین کی گہرائیوں میں ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی گہرائیوں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کو ایک رونے کی آواز آنے لگی۔ جس جانب سے آواز آ رہی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی جانب چلے گئے۔ دیکھتے ہیں کیا کہ ایک فرشتہ زار و قطار رو رہا ہے۔ وہ فرشتہ کہ جو آج سے پہلے عرش اعظم پر ایک نورانی تخت پر جلوہ فرما ہوتا، ارد گرد اس کے 70,000 فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے، اور جب وہ سانس لیتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سانس کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس فرشتے کے قریب جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتے، ذرا یہ تو بتا ایسی کون سی تجھ سے خطا ہو گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عرش سے لے کر فرش پر رونے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ معراج کی رات تھی، حبیب پروردگار عالم ادھر سے گزرے اور میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں اور ریاضت میں مشغول تھا۔ مجھے خبر نہ ہوئی کہ محبوب پروردگار کا گزر ادھر سے ہو رہا ہے، اور میں حضور کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو سکا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا بالکل پسند نہیں آئی۔ اللہ نے میرے مرتبے کو مجھ سے چھین لیا، میرے بال و پر کو مجھ سے چھین لیا، اور مجھے تڑپنے کے لیے تحت الثری میں چھوڑ دیا۔ تب سے لے کر اب تک میں رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ میرا رب میرے خطا کو معاف نہیں کر رہا ہے۔ اے جبرائیل علیہ السلام، آپ رب کے بارگاہ میں چلے جائیں، میرے لیے سفارش کریں کہ اللہ میری خطا کو معاف کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اس فرشتے کی خطا کو معاف کر دے، وہ تیرا معصوم فرشتہ ہے، تیری بارگاہ میں رو رہا اور گڑ گڑا رہا ہے، یا رب کائنات اس کی خطا کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، اس وقت تک اس فرشتے کی خطا کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک وہ میرے محبوب پر ایک مرتبہ درود نہ پڑھ دے۔ حضرت محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام اس خوشخبری کو لے کر اس فرشتے کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فرشتے، تیرے لیے مژدہ جاں فضا ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے۔ فرشتہ بولا کیا معاملہ ہے، کیا رب نے میری خطا کو معاف کر دیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب نے تیری خطا کو معاف نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ فرشتہ چاہتا ہے کہ اس کی خطا کو معاف کر دیا جائے تو ایک مرتبہ میرے محبوب پر درود پڑھ دے۔ اتنا سنتے ہی اس فرشتے نے حبیب پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے درود پڑھتا جاتا ویسے ویسے اس کے بالوں پر اگتے جاتے، درود مکمل ہوتی ہے، اب اڑتا ہوا وہ عرش اعظم پر پہنچ جاتا ہے، وہی نورانی تخت پر وہ جلوہ فرما ہوتا ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ سانس لیتا تو اللہ اس کی سانس کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے درود پاک کی فضیلت ہے، درود پاک کی برکت ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں ذرا سنو، علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بھول جاؤ، کوئی چیز رکھ کے بھول جاؤ، تمہیں یاد نہ ہو تو درود پاک کی کثرت کیا کرو، درود پاک پڑھا کرو۔ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ چیز یاد دلا دیتا ہے اور تمہیں وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم دعا مانگا کرو تو اول اور آخر دونوں، آگے اور پیچھے درود پاک پڑھ لیا کرو، تاکہ درود پاک کی برکت سے وہ دعا رب کائنات کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آئندہ اسی طریقے قصے اور کہانی اور اسلامی معلومات کی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتی رہیں۔